اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے, اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے, کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں مولویوں نے الو بنایا, مولویوں نے بیوقوف بنایا, یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا, انسان دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, پیسہ ملے اور عزت ملے, یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے, ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے, تو کیا مطلب بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے, شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا کہیں جا کے صرف کینچی سے. ابے یار مجھے پتا چلا ہم مولانا لوگوں کو تو کوئی ڈھیلا بھی نہیں دیتا, ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ربن کاٹے ہیں یار. دکان کا افتتاح ہے, مفتی صاحب آئیں یہ کاٹ دیں اور دعا بھی, ہم تو فری پھوکٹ میں آئے اور نکل لیے. تو یہ عجیب سی بات ہے, مجھے آج پتہ چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. تو پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں, کم از کم مولویوں کی قدر تو کر لیں یار, سمجھ رہے ہو, کچھ قدر تو کر لیں. فری پھوکٹ میں اتنے کام کر رہی ہے. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے, ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے, ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے, سب ٹھیک ہے, حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا, یہ جو گوروں میں آیا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے, شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, مارتا ہے. یار عیاشی کرو, یار عیاشی, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے, ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی, تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی. جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا, اس کے بعد پھیلتا چلا گیا. جب تک وہ پہلا مریض نہیں تھا تو کرونا, یہ جو کووڈ-19 ہے, اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا. ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی, لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا, کیا کریں, بات سے بات نکلتی ہے. قیام و طعام چل رہا ہے نا, وہ ہوٹل والا بعض دفعہ رائتا بھی لے آتا ہے, چٹنی بھی لے آتا ہے, تو قیام و طعام میں تو ہوتا رہتا ہی ہے. وہ ایک دفعہ میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں, ایک صاحب کانچ کے برتن بیچ رہے تھے اور پوٹلے میں بند کر کے, جیسے گلی میں ہوتے ہیں نا, پھر رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب کی عادت تھی, جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, تو ٹھوکر مار کے پوچھتے تھے. تو اس بیچارے بیوپار نے وہ کانچ کے برتن نیچے رکھے, سیٹھ صاحب نے کہا کہ رکھ دو. اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر کانچ ہے. تو ٹھوکر ماری, بولا یہ کیا ہے, تو کہتے ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, ختم, اب کچھ بھی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں
تو اب وہ جو ایک آدمی کو چمگادڑ کھانے سے یا پتہ نہیں کس چیز سے, ڈاکٹروں کو پتا ہوگا, بعض کہتے ہیں چمگادڑ کھانے سے ہوا ہے, تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. لیکن اس کو بھی تو بعد میں پتا چلا, 15 دن بعد پتا چلا ہوگا مجھے کرونا ہو گیا, تو وہ بھی 20-25 لوگوں سے گلے ملا, اور جو جس سے ملتا رہا ہوتے ہوتے آج پوری دنیا میں کرونا پھیل گیا ہے. تو بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں, لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے بنایا نا, جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے, تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان ایک بچے کی شکل میں آیا اور ورغلایا کسی کو, اور اس کی طبیعت مائل نہیں ہوئی, لیکن شیطان نے اسے یہ کام کروایا, اور بالآخر آہستہ آہستہ جس نے یہ کام کیا اس کے دل سے غیرت نکلتی چلی گئی. وہ گندگی جو کروڑوں روپے دے کے بھی انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا نا, ظاہر ہے جس کو نہیں پتا نا ان چیزوں کا, اس کو کروڑوں روپے بھی دیں اور کہیں کہ کسی سے ایسا ریلیشن قائم کرو, کہے گا بھائی یہ ممکن نہیں ہے, دل مائل نہیں ہوگا اس کا اس طرف. لیکن شیطان نے پہلی دفعہ یہ کام کروایا, پیسے دے کے یا کس طریقے سے, انسانی شکل میں آ کے یا لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال کے, یا عین ممکن ہے اس قوم میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہو. تو پہلی دفعہ جس نے کیا دل پہ پتھر رکھ کے, طبیعت مائل نہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم تھے, لیکن اس کے باوجود, غیر مسلم ہونے کے باوجود اس کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے. لیکن جس کے ساتھ کیا, جس نے کیا, آہستہ آہستہ توبہ چونکہ کی نہیں, تو وہ اس غیرت کے خلاف کام کو, بے شرمی کے کام کے عادی ہو گئے. جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے, شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا, مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے, لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم تو کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی, گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے, لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے, اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا, عیسائیوں میں آیا, یہ ایسے ہی نہیں آ گیا, پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی, اس کو پھیلایا گیا, ہوتے ہوتے ایسا